اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں انتہائی اہم موضوع کے ساتھ کہ ناک کا اکثر بند رہنا کس شکایت کی علامت ہے۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نوز بلاکنگ کیوں ہوتی ہے، ناک کیوں بند رہتی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس سے کتنی تکلیف سے انسان گزرتا ہے، اور اس کا پراپر گھریلو علاج کیا ہو سکتا ہے تاکہ ہم مزید کمپلیکیٹڈ شکل میں جانے سے بچ سکیں۔ ناظرین، بند ناک کا مسئلہ عام ہو چکا، جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اکثر افراد نیزل سپرے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ صرف وقتی علاج ہے، جبکہ یہ جاننا نہایت لازمی ہے کہ نیزل سپرے کا مسلسل استعمال بہت سی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ کہ بند ناک کو طبی زبان میں سائنوسائٹس کہتے ہیں، اور ناظرین یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سائنوسائٹس کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ناظرین، ایکیوٹ سائنوسائٹس، اس کا دورانیہ 4 ہفتے تک ہوتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے اسے سب ایکیوٹ سائنوسائٹس کہتے ہیں، اس کا دورانیہ 12 ہفتوں تک ہو سکتا ہے۔ اور تیسری فارم جو ہے وہ کرونک سائنوسائٹس ہے، اس کا دورانیہ 12 ہفتوں سے لے کر 2 ماہ، 6 ماہ اور سال تک ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی جو اس کی قسم ہے وہ کرنٹ سائنوسائٹس ہے، اس کے اٹیک سال بھر مختلف دورانیے کے درمیان ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی 2 مہینے پرابلم رہی اور پھر 2 مہینے ختم ہو گئی، پھر 2 مہینے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ ناظرین، ایسی صورتحال میں سانس لینے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسان مکمل طور پر اذیت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ نیزل سپرے دن میں 1 سے 2 بار استعمال کیا جانا چاہیے، جس کے بعد یہ وقفہ 1-2 گھنٹے تک آ جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی شخص پہلی دفعہ یا فرسٹ ویک میں یوز کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا جلدی آرام دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے آدمی اس سے یوز ٹو ہوتا ہے تو اس کا دورانیہ افاقے کا کم ہوتا رہتا ہے۔ جبکہ بعض افراد اس شکایت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ناک کی ہڈی کا آپریشن بھی ناظرین کروا لیتے ہیں، کہ جو بار بار ناک بند ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپریشن کرانے والے معتاد کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہڈی دوبارہ بڑھ جاتی ہے، اور یوں بار بار آپریشن کروانے کے باوجود ناظرین افاقہ نہیں ہو پاتا۔ اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم ناک کا بند ہونا، بلاکیج آف نوز، جسے سائنوسائٹس بھی کہتے ہیں، اور نزلہ، زکام اور الرجی سے ناک کی رگیں ناظرین پھول جاتی ہیں، جو کہ ناک کی بندش کا سبب بنتی ہیں۔ اور بعض افراد میں ناک کی درمیانی ہڈی کا ٹیڑھا پن بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ناک بند ہونے کا سبب ہمیشہ نزلہ زکام ہی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اس مرض کی کئی اور بھی وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا گرد و غبار کے ذرات، دھواں، ایئر کنڈیشن ماحول میں زیادہ دیر تک رہنا، آرٹیفیشل سمیل یعنی مصنوعی خوشبو کا استعمال، ٹھنڈی اشیاء کا کثرت سے استعمال، ورزش نہ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے اور نوٹ کرنے والی ہے کہ سٹارٹ جو ہوتی ہے یہ ایک نارمل الرجی کی سچویشن ہوتی ہے۔ الرجی کس طرح کہ جب گرد و غبار کی وجہ سے یا مصنوعی خوشبو وغیرہ کے زیادہ استعمال سے یا ٹھنڈی اشیاء کے باکثرت استعمال سے جب ہمیں نزلہ زکام ہوتا ہے تو وہ ہم بد پرہیزی کرتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار ہم جب زور لگا کر اپنی نیزل کیویٹی سے اسے خارج کرتے ہیں تو وہ جو پٹھے ہوتے ہیں نوز کے اندر وہ پھول جاتے ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سوزش کا شکار ہو جاتی ہیں اور نوز بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ابتدا ہے جہاں پہ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تھوڑا سا پرسسٹنٹ ہوتا ہے، زیادہ ٹائم لیتا ہے، تو لوگ اس میں دمے کی ادویات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں نیم حکیموں کے پاس جا کر۔ لیکن ناظرین، ہمیں اس بات کو غور کرنا چاہیے اور اس کی 4 اقسام کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی قسم جو ہے ایکیوٹ سائنوسائٹس، اس کا دورانیہ 4 ہفتے تک ہو سکتا ہے،
اور سب ایکیوٹ سائنوسائٹس جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ 12 ہفتے تک ہو سکتا ہے، اور پھر کرونک ہے، اور پھر کرنٹ سائنوسائٹس۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اب ہم ذکر کریں گے کہ وہ کون سا گھریلو ٹوٹکا ہو سکتا ہے جو کامیاب آزمودہ ٹوٹکا ہے، جس سے یہ مسئلہ ابتدائی طور پر ہی حل ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کے ناک کی بندش کو کھولنے کے لیے 1.5 سے 2 کلو پانی کو لے کر اس میں نیم کے پتے، دھلے ہوئے پتے ہوں جو 2 تولے لے کر برابر ڈال کر پانی میں اسے آگ پر رکھ دیں اور جوش دیں۔ 10 سے 15 منٹ جب جوش دے لیں تو پھر اسے سائیڈ میں رکھ کر اس پانی کو چھان کر چٹکی بھر نمک ملا کر رکھ دیں۔ اور ناظرین، دن میں 2 بار یہ محلول نیم گرم حالت میں ناک میں ڈال کر دھوئیں، جس طرح وضو کے دوران ہم اپنی نوز میں پانی چڑھاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح۔ اور یاد رکھیں کہ ہر بار پانی نیا لیں۔ ناظرین، اس عمل سے یعنی آپ کوشش کریں کہ یہ ہر روز دن میں 2 دفعہ اس عمل کو کریں، 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، صبح دوپہر شام۔ اس سے چند دنوں میں ہی بہتر نتائج کے ساتھ ناک کی بند رگیں جو ہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے اور نوٹ کرنے والی کہ پانی نیم گرم ہی ہونا چاہیے۔ اس عمل کے علاوہ ناظرین کوشش کریں کہ تازہ ہوا میں سانس لیں، اور پریونٹیو میئرز کے طور پر آپ ایسے ماحول سے دور رہیں جہاں دھواں ہو، گرد و غبار ہو، اور خاص طور پر تمباکو نوشی والے افراد سے بھی دور رہیں، کیونکہ جو بدبو ہوتی ہے تمباکو کی وہ بھی الرجک سچویشن پیدا کرتی ہے۔ موسمی اور تازہ غذائیں استعمال کریں، اور ورزش کو ناظرین معمول بنا لیں۔ اور خاص طور پر سوتے وقت تو ناظرین آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے، وہ یہ کہ اپنے تکیے کو نارمل حالت سے تھوڑا سا اونچا رکھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ ناظرین اس کے بہت سارے فائدے آپ کو ملیں گے۔ امید ہے ناظرین آج کی ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔